بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 13واں سبق ہے اور ہماری بات جو ہے وہ تسمیہ کے بارے میں ہی چل رہی ہے۔ سبق تسمیہ کی مباحث پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ با پر بات کی تھی، متعلقات پر، اس کے کسرہ ہونے پر، مکسور ہونے پر بات کی تھی۔ اب اس پہ آگے بڑھتے ہوئے ہم لفظ اسم پہ بات کرتے ہیں۔ یہ اسم جو بسم میں سین میم ہے، اصل میں یہ اسم تھا۔ اس میں بڑا مشہور و معروف اختلاف ایک کوفی اور بصریوں کا ہے۔ بصریوں کے نزدیک یہ سمون تھا، کوفیوں کے نزدیک یہ وسم تھا۔ بصری کے نزدیک یہ لفظ اسم ان اسماء میں سے ہے جن کا آخری حرف جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوائل کو مبنی علی السکون بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے پہلے ان کے ساتھ ابتدا کرنے کی وجہ سے حمزہ وصل کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ عربوں کی عادت ہے کہ وہ متحرک حرف کے ساتھ ہی ابتدا کرتے ہیں اور ساکن حرف پہ وقف کرتے ہیں، اور اس کے معطل اللام ہونے پر اس کے مختلف صیغے بھی دلالت کرتے ہیں۔ مثلا جو اس کی جمع آتی ہے وہ اسماء آتی ہے، جمع تکسیر اسامی ہے، تصغیر سمیون ہے، سمیون ہے اصل، فعل ماضی مجہول کا صیغہ اس کا سمیت، اصل میں سمیوت ہے۔ تو گویا یہ تمام کلمات میں میم کے بعد ایک حرف علت ہے جو لفظ اسم کے معطل اللام اور محذوف الآخر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ سمون تھا، واو حذف کیا، پہلے حرف کو مبنی علی السکون کیا، پھر ساکن سے ابتدا متعذر تھی تو عرب کے مزاج کے مطابق شروع میں حمزہ وصلی لے کر آ گئے، تو یہ اسم ہو گیا۔ اسی طرح اس میں اس کو بروزن خدا بھی پڑھا جاتا ہے، سما، اور مختلف لغت ہے اس میں، لیکن بہرحال بصریوں کے نزدیک یہ سمون سے ہی نکلا ہوا ہے، اسمن بن گیا اس طرح۔ کوفیوں کے نزدیک وسمن تھا، اور تو بعض کے نزدیک یہ اسم وسمن تھا، واو کو ابتدا سے آخر میں لے گئے، سمون ہو گیا، پھر آخر سے واو کو حذف کیا اور اس کے بعد ابتدا میں حمزہ وصلی کا اضافہ کیا، اور اسی طرح باقی تمام صیغوں میں قلب کیا۔ لیکن سمون ہی بہتر ہے وسمن کے بجائے، اس لیے کہ جو وسمن سے واو کو آخر میں لے کے جائیں، حذف کریں، پھر شروع میں حمزہ لائیں، یہ جو قلب ہے یہ قواعد اور عرف کے خلاف ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام صیغوں میں قلب استعمال ہوا، کسی ایک دو میں تو چل جاتا ہے، لیکن سب میں قلب ہو تو وسمن کے بجائے یہ سمون سے ہی مشتق مانا جائے، یہ بہتر ہے۔ تو بصرہ کے علماء اس کو معطل اللام تصور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سمون کا معنی ہے بلند ہونا، تو چونکہ اسم اپنے مسمى کو گمنامی سے اٹھا کر شہرت کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک مجہول ذات کو پہچاننے کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں کوفہ ہے،
کوفہ دبستان یہ کہتا ہے کہ یہ سمت ان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے نشان لگانا، چونکہ یہ اپنے مسمى کے پہچاننے کی نشانی ہوتا ہے اور علامت ہوتا ہے، اس لیے اسے کوئی اسم کہتا ہے. ان کے نزدیک اصل میں یہ وسم تھا، واو کو حذف کیا اور اس کے عوض ابتدا میں حمزہ وصل کا اضافہ کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وسم تھا تو واو کو حذف کر کے حمزہ لگا دیا، اسم ہو گیا. یہ زیادہ اولا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سمون سے مشتق مانا جائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمون سے مشتق ماننے میں آل کی کثرت لازم آتی ہے، تو بجائے آل کی کثرت کرنے کے وسم سے ہی اس کو مانا جائے. سمون سے آل کی کثرت اس لیے لازم آتی ہے کہ جب آپ اس کو کہیں گے سمون سے نکلا ہے تو پہلے تو آپ واو کو حذف کریں گے، پھر حرف اول کو ساکن کریں گے، پھر ابتدا میں حرف ساکن کا تلفظ کرنے کے لیے حمزہ وصل لے کر آئیں گے، تو اب اس میں 3 اعلان ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ وسم سے نکالتے تو واو کو ہٹا کے حمزہ لگاتے بس، تو قلت اعلال جو ہے وہ کثرت اعلال سے اولا ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمتن سے مشتق مانا جانا اولا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو سمون سے مانیں. تو علماء کوفہ کی دلیل کی تردید یوں ہے کہ کثرت اعلال کا یہ برداشت کرنا آسان ہے بنسبت اس بات کے کلمے کو کسی ایسی مثال پر محمول کیا جائے جس کی لغت عرب میں کوئی نظیر ہی نہ ہو، کیونکہ اہل عرب میں یہ مشہور نہیں ہے کہ کسی کلمے کی ابتدا سے واو کو حذف کیا جائے اور اس کے عوض ابتدا میں ہی حمزہ وصل لگا دیا جائے، بلکہ ان کے ہاں تو یہ بات مشہور ہے کہ ابتدا سے جب واو کو حذف کریں گے تو اس کے عوض آخر میں تا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے عیدتن ہے اور زینتن ہے. اور اگر ابتدا سے کسی حرف کو حذف کر کے حرف ساکن کا تلفظ کرنے کے لیے حمزہ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ حرف محذوف کا عوض نہیں ہوتا، اور یہاں پر تو آپ عوض لے کر آ رہے ہیں. تو اس لیے محققین نے علماء بصرہ کے قول کو ہی راجح قرار دیا کہ اسم سمون سے مشتق ہے اور ان کلمات میں سے ہے کہ جن کے آخر کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، جیسے ابن، ابنتن وغیرہ اصل میں بن، ون، نبوتن تھے. دوسری بات یہ ہے کہ عرب میں یہی مشہور ہے کہ ابتدا سے حذف کر کے آخر میں کوئی عوض لے کر آتے ہیں، تو بجائے اس کی کہ وہی لے کر آئیں جیسے وسم میں ہو رہا ہے. تو وسم میں واو کو حذف کر کے وہی اسم حمزہ لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ مشہور نہیں ہے عرب میں. عرب میں یہ مشہور ہے کہ شروع میں اگر آپ حذف کر رہے ہیں تو آخر میں لے کر آئیں گے، جیسے یا اللہ ہے. اب یا اللہ میں جب یا کو حذف کیا گیا ہے تو اس کو آخر میں جو ہے وہ میم لے کر آئے ہیں، اللہم بنا دیا اس کو. اس کی اور بھی مثالیں ہیں. تو بہرحال ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ سمون سے نکالا جانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے وسم سے نکالا جائے. رہی بات اس بات کی کہ قلت اعلال کثرت اعلال سے بہتر ہے اور وسم میں قلت اعلال ہے اور سمون میں کثرت اعلال ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ کثرت اعلال تو برداشت کرنا مناسب ہے بنسبت اس بات کے کہ یہ برداشت کیا جائے کہ ایک چیز عرب میں ہے ہی نہیں تو آپ اس کو عرب میں داخل کریں اور عرب کا مشہور قاعدہ بنائیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مشہور قاعدے کے خلاف ورزی ہو رہی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو سمون سے ہی مشتق مانیں. اس کے علاوہ لفظ اسم میں چند اور لغات بھی ہیں. اس کو اسم بھی پڑھتے ہیں، سمن بھی پڑھتے ہیں، سمن بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ متعدد لغات ہیں، اس سے مشتق ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسم جو ہے وہ سمون سے نکلا، واو کو حذف کر کے حمزہ ابتدا ساکن سے مطلب ساکن سے ابتدا متعذر تھی، حمزہ لے کر آ گئے تو یہ اسم ہو گیا. اسی طرح اس کی دوسری مبحث کلامی ہے کہ علماء متکلمین کے نزدیک لفظ اسم کے اطلاق میں لفظی اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک صرف لفظ مراد ہوتا ہے، مسمى مراد نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک مسمى مراد ہوتا ہے، لفظ مراد نہیں ہوتا.
یہ ایک لفظی نظر ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک لفظی وجود ہے اور دوسرا ایک واقعی وجود ہے. تو لفظی وجود کو تو آپ اسم کہتے ہیں اور واقعی وجود کو مسمى کہتے ہیں. تو اس لیے کبھی اسم بول کر لفظ مراد ہوتا ہے اور کبھی اس سے مسمى مراد ہوتا ہے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ اسم اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معین ذات یا معین معنی کے بیان کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور وہ اس ذات یا معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. جیسے تلخیص المفتاح، اب یہ ایک نام وضع کیا گیا ہے کتاب کے لیے. یا موبائل، یہ ایک نام ہے، لفظ ہے جو کسی خاص معنی اور خاص ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یہ ہو گیا اسم. مسمى وہ ذات اور معنی ہوتا ہے جس کو بیان کرنے اور جس کو پہچاننے کے لیے لفظ اسم بولا جاتا ہے. یعنی موبائل کا جو واقعی وجود ہے وہ مسمى ہے، تلخیص المفتاح کا جو واقعی وجود ہے وہ مسمى ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ لفظ اسم کا اطلاق تین چیزوں پر ہو سکتا ہے. ایک تو جب آپ اسم بولیں تو لفظ ذکر کر کے صرف الفاظ ہی مراد لیں. تو جب صرف اسم بول کر لفظ ہی مراد ہوگا اس صورت میں عین مسمى مراد نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں نے پاکستان لکھا. اب میں نے پاکستان لکھا، اس میں پاکستان سے لفظ پاکستان مراد ہے، عین پاکستان مراد نہیں ہے، مسمى پاکستان مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ ایک صوتی کیفیت کا نام ہے جو چند منقسم اور غیر ملی ہوئی آوازوں کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسما جو ان آوازوں سے مرکب ہوتے ہیں وہ زمان اور مکان اور اقوام کے لحاظ سے بدلتے بھی رہتے ہیں. کبھی متعدد ہوتے ہیں اور مسمى ایک ہوتا ہے. جیسے ایک ہی عالم صاحب کے بہت سارے نام ہوں، مثال کے طور پہ قاصی، ناصر الدین، ابو سعید، عبداللہ بن عمر الشیرازی. اب یہ امام بیضاوی کا نام ہے، قاضی بھی ہے، ناصر الدین بھی ہے. اب یہ سب مختلف اسم ہے لیکن مسمى ایک ہی ہے. اور کبھی مسمى متعدد ہوتا ہے، اسم ایک ہی ہوتا ہے. جیسے لفظ عین ہے جو متعدد مسمى میں مشترک ہے، جاسوس بھی اس کا معنی ہے، گھٹنا بھی اس کا معنی اور مسمى ہے، چشمہ اور آنکھ اور سورج کی ٹکیا وغیرہ یہ سب اس کے مسمى ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اسم ایک ہوتا ہے، مسمى بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مسمى ایک ہوتا ہے. تو لہذا جب جہاں پر لفظ اسم بول کر لفظ مراد ہوگا تو وہاں پر عین مسمى مراد نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ کبھی اسم کا لفظ ذکر کر کے اس سے ذات شے مراد لی جاتی ہے، اس وقت اس سے عین مسمى مراد ہوگا. اس وقت اس سے عین مسمى مراد ہوگا کہ جب آپ نے لفظ اسم بولا اور ذات شے مراد لی. جیسے کسی نے لکھا کتب زیدن، اس نے ذات زید لکھا. اب یہاں پر زید جو ہے وہ عین مسمى ہے لیکن لفظ اس معنی میں مشہور ہے نہیں. یہ لفظ اسم اس میں معنی میں مشہور نہیں ہے کہ آپ اسم بول کر ذات شے مراد لیں. اسم کا لفظ بول کر اکثر جو ہے وہ اسم میں مراد ہوتا ہے. اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ اسم سے ذات شے یا عین مسمى مراد لینا مشہور نہیں ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے تبارک اسم ربک یا سبح اسم ربک الاعلی. ان دونوں آیتوں میں اسم سے مراد مسمى ذات باری تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام برکتوں کا منبع اور تمام عیوب سے نقائص سے منزہ اور برتر ہے. تو تبارک اسم ربک میں بھی ذات باری تعالیٰ برکت والی مراد ہے، اور سبح اسم ربک میں بھی یہی مراد ہے کہ وہ منزہ اور برتر و بالا ہے سارے نقائص سے. تو ان دونوں آیتوں میں اسم کے لفظ سے وہ الفاظ مراد نہیں ہے بلکہ جن سے یہ مرکب ہے، بلکہ ذات مسمى مراد ہے. تو یہ کہنا کہ اسم بول کر جب ذات مسمى مراد لینا مشہور نہیں ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں آیتوں میں اسم تو ہے لیکن مراد ذات مسمى ذات باری تعالیٰ ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، ان دونوں آیتوں میں لفظ اسم سے ذات باری تعالیٰ مراد نہیں ہے بلکہ اسم سے وہی الفاظ مراد ہیں جن سے ذات باری تعالیٰ کو موسوم کیا جاتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی میں بھی اور تبارک اسم ربک میں بھی، اس لیے کہ
حقیقت اور دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور بابرکت ہے، اسی طرح وہ الفاظ جو اس ذات پاک کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں، وہ بھی ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بھی بابرکت ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے وہ پاک ہیں جو سوء ادب اور فحش کلامی کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہذا جس طرح ذات باری تعالیٰ بابرکت، اس طرح اس کا نام بھی بابرکت، جس طرح ذات باری تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے پاک، اس طرح اس کا نام بھی تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کوفی اور بصریوں کا اس میں اختلاف ہے کہ مشتق کیا ہے، اس کا مشتق منہ کیا ہے۔ بصری یہ کہتے ہیں کہ جی سمبن سے نکلا ہے، اور کوفی جو ہے وہ وسمن سے قائل ہے۔ کوفیوں کی دلیل قلت اعلال ہے، اسی کو اولا کرتے ہیں وہ کثرت اعلال کے مقابلے میں، جبکہ بصری یہ کہتے ہیں کہ جی کثرت اعلال تو ہمیں منظور ہے، بجائے اس کے کہ ہم لغت عرب میں کوئی چیز ہے نہیں اس کو لغت عرب میں ڈال دیں، اور محققین نے بصریوں کے قول کو ہی راجح قرار دیا۔ اور وجہ تسمیہ اس لیے ہے کہ سمن کا مطلب نشانی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، تو یہ ایک گمنام چیز کو پستے سے نکال کر شہرت کی بلندی کی طرف لے جاتا ہے، بلند و بالا کر دیتا ہے، نشانی ہوتا ہے مجہول کی، تو اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلامی بحث یہ ہے کہ اسم بول کر کبھی لفظ اسم مراد ہوتا ہے اور کبھی عین مسمى، لیکن اکثر طور پہ جو مشہور بات ہے وہ اسم میں مراد ہے، عین مسمى مراد نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اس معنی میں یہ مشہور نہیں ہے کہ اسم بول کے عین مسمى ہی مراد لیا جائے، گو کہ لیا جا سکتا ہے، عین مسمى ہی مراد لیا جائے۔ جیسے کسی کا اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی اپنی زینب نامی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے زینب طالق، تو اس کی جو منقوحہ زینب ہوگی اسی کو طلاق ہوگی، کسی اور کو نہیں ہوگی۔ تو اگر اسم سے مراد ذات مسمى نہ ہو تو طلاق صرف اس کو واقع نہ ہو، ہر زینب نام والی لڑکی کو واقع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسم بول کے ذات مسمى مراد نہیں ہوتی، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، مشہور یہ ہے کہ اسم بول کر ذات مسمى نہیں مراد ہوتی بلکہ اسم ہی مراد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ذات مسمى بھی مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے بسم میں یہاں پر ذات مسمى مراد نہیں ہے بلکہ اسم ہی مراد ہے، اور اس کی وجہ ہم تفصیلاً اگلے والے سبق میں بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کو آگے تسمیہ کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔